جی زاہد بشیر، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی میرا کویشچن تھوڑا ہٹ کے، اس سے امریکہ کے پیچھے ڈالر کی بات ہو رہی تھی. پاکستانی حکمران جو ہے وہ امریکہ پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا امریکہ کے مفادات پاکستان کے قومی مفادات سے بڑھ کر ہیں؟ اصل بات یہ بات درست ہے کہ بہت انحصار کرتے ہیں، جب بلکہ الزام تو لگتا ہے لیاقت علی خان پر کہ انہوں نے روس کا دورہ چھوڑ کے امریکہ کا دورہ کیا. حالانکہ الزام ایسا نہیں ہے، کہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے تاریخ سے اور ڈاکومنٹ سے، دستاویزات کے ساتھ، کہ اس وقت کی بیوروکریسی جو تھی، سکندر مرزا، غلام محمد، یہ سارے لوگ جو تھے یہ خاصے پرو امریکہ تھے. لیاقت علی خان تو رزسٹ کر رہے تھے، اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں انہوں نے اس مسئلے کو کس طرح مختلف انداز میں دیکھا تھا. لیکن پہلے دن سے ہی ہم نے امریکہ پہ انحصار کیا. ہم سیٹو اور سینٹو 2 معاہدوں میں شامل ہو گئے. کوریا کی جنگ ختم ہوئی تو اس کے سائبر جہاز جو تھے ہمیں مل گئے، کوئی پیسے نہیں دیے تھے ہم نے اس کے. یہاں تک میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق یہ تک کہا کرتے تھے کہ اپنی خفیہ محفلوں میں کہ ہمارے فوجیوں کے بوتوں کے تسمے تک تو امریکہ سے آتے ہیں، امریکہ کے پیسوں سے آتے ہیں. جب ہم نے اتنا ریلائے کر لیا امریکہ سے، اپنی معیشت کو بھی، اپنی ہر چیز کو بھی، اپنی سیکورٹی کو بھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ 65 کی جنگ کے بعد حالات البتہ بدلے تھے اور امریکہ نے ہمارے ساتھ سے رخ موڑ لیا تھا. لیکن پھر حالات ایسے ہوتے گئے کہ اسے بار بار افغان جنگ شروع ہوئی، پہلی روس کے خلاف، تو اسے ہماری طرف آنا پڑا. دوسری جنگ شروع ہوئی، پھر آنا پڑا. لیکن پھر جاتے جاتے ڈمپ کر جاتا ہے. اب اس کی پالیسی خاصی پرو انڈیا پالیسی ہے، اور انڈیا کو وہ اب پینیٹا آ رہے ہیں وزیر دفاع ان کے، وہ یہاں ابھی اگلے ہفتے آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور بڑی ہم اہمیت دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی پالیسی فرسٹ ٹائم ری وزٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح دیکھیں اور کس طرح لے کر چلیں. شاید ہم ری وزٹ کر سکیں اور امریکہ کا ہمارا انحصار جو ہے وہ خاصا حد تک کم ہو جائے. جی ملک شیر محمد، بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا کویشچن ایسا ہے کہ کرنٹلی جو سچویشن ہے ہمارے ملک کی، جس میں کرائم ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے، تو کرنٹ گورنمنٹ تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے اس میں. اور جیسا کہ اب اپ کمنگ الیکشنز آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں وہ ایک عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری لا پائیں گے؟ اصل بات یہ جی کہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، وہ راستہ ہے جمہوریت کا راستہ. ہم جمہوریت کو نظر انداز کریں گے تو فوجی آمریت آتی ہے، اور جب فوجی آمریت آتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ لگتا ہے کہ ظاہر بڑی خوشحالی آ گئی ہے، حالات قابو میں آ گئے، امن و امان بھی بہتر ہے، لیکن اندر خانے بڑے لاوا پکڑتے رہتے ہیں. جی ایوب خان گیا، لگتا تھا ترقی کی مثالی رفتار ہے ہماری، لیکن جانے کے بعد مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. اس کے بعد جاجا خان تو اسی کا ایک حصہ تھا. اس کے بعد ضیاء الحق آئے، انہوں نے کیسے ڈٹ کر اور بڑے مدبرانہ انداز میں روس کے خلاف جنگ لڑی. لیکن جب وہ گئے تو پتہ چلا افغانیوں کا بوجھ ہمارے سر پر چھوڑ گئے ہیں، کلاش آف کور کلچر چھوڑ گئے ہیں، منشیات کا کلچر چھوڑ گئے ہیں، اور بہت چیزیں جو چھوڑ کے چلے گئے جی. اور یہ جو ایم کیو ایم اور ساری تنظیمیں، علاقائی تنظیمیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اسی زمانے میں پنپی ہیں. لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. سب چھوڑ کے وہ گئے، مشرف چھوڑ کے گئے، ستیہ ناش کر گئے جی. یعنی جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں مشرف کا ہی دیا ہوا. علاج کیا ہے؟ علاج جمہوریت. اب 4 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اس حکومت کو، 5 سال بھی ہونے والے ہیں. ہمیں اس وقت ہمارے سارے ادارے اس پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ زیادہ خراب نہ ہو، ایڈمنسٹریشن زیادہ خراب نہ ہو. اس کے باوجود بھی ایسی حالت ہے کہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. توقع یہ کی جاتی ہے نئے انتخابات آئیں گے، لوگ بہتر فیصلہ کریں گے، اور اس طرح کے 2-4 انتخابات ہو جائیں گے تو جمہوریت کی گاڑی پٹری پر چل پڑے گی، اور پھر ہمارے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ صحیح طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا. یقیناً ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس یوتھ کی طرح، ان نوجوانوں کی طرح. کچھ بھی آپ ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے جاننا چاہیں، میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، یا اس پروگرام میں آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی اسکرین پر ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ ہمیں ای میل کیجیے، اور کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آپ سوال کرنا چاہیں میر صاحب سے کر سکتے ہیں. میر صاحب میرے پاس ایک اور واقعہ ہے. پاکستان اور انڈیا نے ترکمانستان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر دستخط کر دیے گئے. کیا یہ منصوبہ آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور ایران کے ساتھ منصوبے کا کیا بنے گا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں جی ہم بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کبھی ایران کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور کبھی ہم ترکمانستان کا ذکر کرتے ہیں. امریکہ والے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہمارے معاہدے کے حق میں نہیں ہیں. ہم بار بار اچکتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم کریں گے. پہلے ایران کا معاہدہ جو تھا ایران، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تھا. انڈیا کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں ایران کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے ڈمپ کیا. بانی شنکر آئے شاید آج پاکستان آئے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں سفیر بھی رہے ہیں، سفارتکار بھی رہے ہیں. انڈیا کے وہ وزیر پیٹرولیم تھے اس زمانے میں انڈیا کے. وہ کہتے تھے کہ اس معاہدے کو ہونا چاہیے. انڈیا کو گیس پائپ لائن کی ضرورت تھی، اور وہ اپنے ہاں ہم کہتے تھے، ہمارا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان سے گزر کے کیوں جائے انڈیا کو گیس.
اور اس وقت ہم کچھ اس مائنڈ سیٹ میں تھے. وہ بعد میں بتایا گیا کہ بیچ میں پاکستان بھی لے گا اپنا حصہ. آخر صورتحال یہ آئی کہ ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے انڈیا چھوڑے, ہم گیس پائپ لائن دیتے ہیں. اس پہ امریکہ کو بار بار اعتراضات ہیں. اعتراضات تو ہمیں سمجھ نہیں آتے سوائز کے کہ ایران کو اکیلا کرنا ہے, ایران کو تنہا کرنا ہے. وہ کہتا ہے ترکمانستان سے لے لو. اب ترکمانستان کے رستے میں افغانستان پڑتا ہے اور اس میں بھی اب معاہدہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی وہاں گیس کے ذخائر دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر ہیں اور شاید 9 ارب جو کیوبک کیا ہے میٹر اور یہ وغیرہ وہ گیس ملے گی اور وہ انڈیا جائے گی, پاکستان میں بھی استعمال ہوگی. اور بہت سارا یعنی کہا جاتا تھا پاکستان ہب بننے والا ہے, انرجی کوریڈور بننے والا ہے. ادھر ایران کی پائپ لائن آئے گی, ادھر وہاں کی پائپ لائن آئے گی, وہاں سے تاجکستان سے تیل آئے گا, بجلی بھی شاید ہم لیتے آئیں گے, اور کچھ انڈیا جائے گی, کچھ ہم چین بھیجنا چاہیں گے چین بھیجیں گے. اس طرح کا نقشہ سینیریو تھا. ایک زمانے میں تھا بے نظیر کا زمانہ پہلا تھا. دوسرا تھا جب آیا کہ ایران کے ساتھ آیا کہ قطر سے بھی کوئی ایک معاہدہ ہو گیا ہے, وہ پائپ لائن بھی ہمارے یہاں آ رہی ہے, تیل لے کر آ رہی ہے. لیکن پھر ہم MOU سائن کرتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. اب یہ مسئلہ طے ہو گیا ہے. اب اس مسئلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا افغانستان کے رستے سے گیس پائپ لانا ممکن ہے. حالات ابھی تو وہ 2014 میں جا رہے ہیں, پھر کیا ہم کس سے بات کریں گے؟ ہم تو پھر مشکل یہ ہوگی نا, ہمیں تو طالبان سے بات کرنی پڑے گی یا کس سے بات کریں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پائپ لائن جب آتی ہے تو اس کی سیکورٹی کا بندوبست تو اپنی جگہ ہے, یہ اس کا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی 11 بلین ڈالر اس میں درکار ہیں, ابھی اس کی فنڈنگ کا انتظام بھی نہیں ہے. اچھا امریکہ اس کی فنڈنگ پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ طے تو یہی ہے کہ ایران والے کی فنڈنگ پرووائڈ نہیں ہو رہی, اس کی فنڈنگ پرووائڈ ہو جائے گی. پچھلے دنوں آیا تھا کہ روس نے کہا تھا کہ میں کر دیتا ہوں, اس سے پہلے آیا تھا چین نے اپنا کنسلٹنٹ بھیج دیا ہے. ہم عجیب و غریب صورتحال کو کنفیوز کرتے ہیں اور بات کو سمجھنے نہیں دیتے کہ بات ہو کیا رہی ہے. اگر سچ مچ یہ گیس یہاں سے آ رہی ہے بسم اللہ 100 بسم اللہ. ایران میں تاخیر ہو رہی ہے یا ایران میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو پہلے تو ایران کی گیس ہمیں لینی چاہیے. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی یہاں فارن پالیسی میں کوئی ایسی دوستیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ایران سے لینی ہے کسی اور سے لینی, ایسی بات نہیں. لیکن اگر یہ گیس آ سکتی ہے اور کتنے عرصے میں آ سکتی ہے اور پیسے اس کے کون دے گا اور سیکورٹی کا بندوبست کون کرے گا, اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اگر ہو سکتا ہے تو. اچھا امیر صاحب, ایک ایران کے حوالے سے ایک اور اہم ایشو ہے. ایران نے عالمی جوہری ادارے کو تعاون کا یقین دلایا. دوسری طرف آج یہ بھی خبر ہے کہ صدر جو ہیں احمدی نژاد وہ چین جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ایران کی سفارت کاری جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کوئی مثبت پہلو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو جوہری توانائی کے حوالے سے ایران کی سفارت کاری یہ تو کافی دیر سے بڑی اسٹرانگ جا رہی ہے. جی ایران چونکہ اس نے NPT پہ سائن کیے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ بالکل اپنے تنصیبات کی نگرانی کراتا ہے, ان کی معائنے کراتا ہے. ان کو شک پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود پتہ چلتا ہے. بس ایک ہی شک تھا جو پکا ثابت ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ پاکستان سے گئے ان کے سینٹریفیوج جن سے یہ بنا رہے ہیں اور جس کو AQ خان نیٹ ورک کا نام دیا گیا پھر امریکیوں نے. بہرحال ایران اس میں سے بالکل تعاون بھی کرتا ہے اور جب بھی آیا ہے تو عموماً رپورٹ یہی آئی ہے کہ ایران کچھ چھپا نہیں رہا. پچھلے دنوں تھا کہ کچھ چیزوں کی یہ اجازت نہیں دے رہا تو انہوں نے کچھ دیر اس کو ٹائٹ رکھا, پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت اب شاید دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور کریں. یہ جو بات ہے کہ وہ چین جا رہے ہیں تو یہ چین اور ایران پاکستان یہ سارے ایک نیا ایکسس بن سکتا ہے اور بننے جا رہا ہے. جی ایران کے تعلقات چین سے ایک سٹیپ فردر اس طرح گئے ہیں کہ جب قرارداد پابندیوں کی پیش ہوئی سلامتی کونسل میں تو روس نے تو ویٹو کرنا تھا, روس تو کرتا ہی ہے. روس کے تو انسٹالیشن وہاں ہیں, وہ تو اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ بھی کر رہا ہے اور ساتھ دے رہا ہے. چین نے اس پر کی اور دنیا حیران رہے گی کہ چین نے کیوں کیا. چین نے غالباً اسی لیے کیا کہ یہ نئے ایک ریلیشن شپ جو ہے وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے جو آگے بڑھتی جاتی ہے اور نظر آتی ہے کہ بڑھ رہی ہے. اچھا عین اس وقت وہ انہی دنوں میں شاید وہ اس سے پہلے آئیں گے, پینیٹا جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے وہ انڈیا آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی انڈیا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اور یعنی کہ ہم جو کہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں امریکہ ہمارے ساتھ تھا ایک زمانے, پھر ہم کہتے تھے برابر کی سطح پر دیکھتا ہے, تو اب برابر کی سطح تو ایک طرف وہ تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. پاکستان کے بارے میں ان کا اور رویہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ساری دوستی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, ان کے حق میں ہے, چین کے مخالفت میں ہے یا اس کے بارے میں ہے. تو بھائی اگر چین کی مخالفت میں ہیں تو چین کے پاس بھی سلاح خطے میں پاکستان اور ایران جیسے اگر دوست ہوں گے تو پھر انڈیا جو ہے وہ سوچے گا 100 بار چین کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. اور میرا نہیں خیال کہ انڈین قیادت اتنی احمق ہوگی یا انڈین قیادت اتنی بزدل ہوگی کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر چین کے ہوا دکھانا شروع کر دے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے ساؤتھ سی میں مشقیں بھی ہوں گی اور بہت سی باتیں بھی ہوں گی, یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس وقت تک میرا خیال چین خطے میں خاصا اپنا رول جو ہے
وہ مضبوط کر چکا ہوگا. اچھا میر صاحب، اگر ہم کچھ اخلاقیات کے حوالے سے بات کریں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں بھی، وکلا کی جانب سے خاصا تشدد سامنے آتا ہے، کبھی عدالتی اہلکار پر، تو کبھی لاسٹ ڈے جو تھا وہ ایک انہوں نے SHO پر بھی جو ہے وہ مبینہ طور پر تشدد کیا، ہاتھا پائی کی. آج بھی اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ایشو ہے، ایک واقعہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کسی پڑھے لکھے طبقے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بننے کی بجائے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں؟ خاص طور پر جی وکلا کو تو بالکل زیب نہیں دیتا جی. اور وکلا کی لڑائی کس کس سے نہیں ہوئی ہے جی، اور کس طرح وہ ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہنگامے کرتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے. اس میں سوبر جو وکلا کا طبقہ ہے وہ اس پہ بہت پریشان ہے. عام طور پر چھوٹی عدالتوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں جی کہ اب ASI آیا فیصلہ وہاں سے لے کر کسی کو، آج انہوں نے کسی ہائی کورٹ کے اہلکار کو پیٹ دیا جی، اور کہا جی وہ تو رشوت مانگتا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ رنگے ہاتھ اسے پکڑوائیں. ادارے موجود ہیں، آپ کورٹ کے پاس جائیں اور فلاں شخص رشوت دیتا ہے، جناب آپ اس کو قابو کریں، کچھ کریں. اور اگر آپ نے کرنا ہے تو وکیل کیا اپنے کلائنٹ اور دوسروں کے بہاف پر کوئی فورس ہے جو اپنی طاقت کا استعمال کر کے منائے گی ان سے کہ یہ عدالت فیصلہ ٹھیک نہیں کری تھی، اس نے ہماری ضمانت قبول نہیں کی، اس نے وہ کیا. تو یہ ساری باتیں جو کہ وکیلوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہیں، جو کامتے تھے کبھی ایسی باتیں کرتے ہوئے، انہوں نے سچ مچ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور ویسے تو سارے طبقے لڑ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، میڈیا کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، میڈیا بھی کم نہیں کر رہا، پولیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پولیس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. یہ جھگڑے اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کا ایک لاوا جو ہے وہ ابلتا جا رہا ہے جی. لوگوں کو کسی پہ اعتبار نہیں، کسی اسٹیٹ ادارے پہ اعتبار نہیں رہا جی. اس لیے سارے مسائل جو ہیں بڑی نازک صورتحال اختیار کر گئے. اس پہ بہرحال سوچنا چاہیے اور وکلا کے نمائندوں کو، لیڈروں کو بیٹھ کر اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. میر صاحب ہمارے پاس کچھ ای میلز ہیں، ایک ای میل شامل کریں گے. ہنگو شہر سے ہے، وہاں پر بجلی نہیں آ رہی 7 دن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز انہوں نے ویسے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں کہ بچے اسکول میں پڑھنے کی بجائے کتابوں سے پنکھا جھلنے کے کام لیتے ہیں، اور آئندہ 1 ماہ تک بجلی نہ آنے کی اطلاع بھی انہیں مل رہی ہے. تو کیا 7 دن مسلسل بجلی نہ ہونا یہ کیا صورت ہے؟ وہاں نہ پانی ہوگا نہ کچھ اور ہوگا، زندگی عذاب بن چکی ہوگی. میرے خیال میں اگر اسٹیٹ اس طرح کی صورتحال پیدا کر دے نا جی تو اس کے نتائج جو ہے نا بالکل، اگر کہا جائے کہ 1 مہینے تک بجلی نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینے تک لوگ مر جائیں. کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں؟ کیا کریں؟ تو یہ حکومتوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسی صورتحال کہاں پیدا کیا ہوتی ہے جی. 1 گھنٹے کے لیے بجلی جانا، 2 گھنٹے کے لیے بجلی جانا، یہی عذاب ہوتا ہے. آپ سارا دن میں 1 گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، یہ بھی عذاب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ 7 دن سے وہاں بجلی نہیں آئی اور 1 مہینے تک اور نہ آنے کی توقع کی جاتی ہے جی. تو یہ میرے خیال میں انتظامیہ کو سوچنا چاہیے اور اس بارے میں کوئی راہ عمل اختیار کرنا چاہیے. بیڈ گورننس کی ورسٹ پاسبل مثال ہے یہ، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ. جی بہت شکریہ میر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ آپ کا بھی، اور خاص طور پر سنگت فاؤنڈیشن کا بھی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اچھی امید کے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک، آپ کی ای میل کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ کچھ بھی ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے جاننا چاہیں تو آپ ای میل کے ذریعے جان سکتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. خدا حافظ.